حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. صدق اللہ العظیم. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال لی، قال پریپوزیشن لام کے ساتھ اور فاعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. فقلت، وہ سیغے جو پڑھ چکے ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں. وعلیک انزل، حالانکہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے. قالا، تو آپ نے فرمایا انی احب، میں پسند کرتا ہوں ان اسمعہ من غیری، کہ میں اپنے سوا کسی دوسرے سے سنوں. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے انہیں سورۃ النساء پڑھ کر سنائی. حتی جئت الی ہذہ الآیہ، حتی جئت، یہ جئت آج ہمارا ٹاپک ہوگا ابتدائی. حتی جئت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر آیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا قال حسبک الآن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو. فالتفت الیہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. متفقن علیہ یہ روایت ہے. ایک بالکل یہی مضمون جو ہے مسلم میں بھی آیا ہے، وہ الفاظ بھی ذرا سنیے گا. عن عبداللہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں النبی کے الفاظ تھے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل کے طور پر آ گئے. اقرأ علی القرآن. قال فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، یہ سارے وہی ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ یہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے. قال انی اشتہی، وہاں تھا انی احب، مجھے محبوب ہے، یہاں پر آ گیا انی اشتہی ان اسمعہ من غیری. فقرأت النساء حتی اذا بلغت، بلغ یبلغ پہنچنا، حتی اذا بلغت یہاں تک کہ جب میں پہنچا. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. رفعت رأسی، رفع یرفع اٹھانا، رأسن کہتے ہیں سر کو. رفعت رأسی، میں نے اپنا سر بلند کیا، میں نے اپنا سر اٹھایا. او یا وہ کہتے ہیں کہ غمزنی رجل الی جنبی، کسی آدمی نے میرے چٹکی کاٹی. فرفعت رأسی، تو میں نے سر اٹھایا. فرأیت، تو میں نے دیکھا دموعہ تسیل، کہ آپ سے وسلم کے آنسو بہ رہے تھے. یہ آنسو کیوں بہے، ان آیات میں کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کرتے ہیں.
آج ہم اجوف یائی سے شروع کریں گے. اجوف یائی کے کچھ مادے، جس میں پہلا مادہ جو ہے میں آپ کے سامنے یہی ڈسکس کروں گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اجوف واوی زیادہ تر باب نصرہ اور پھر کم باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. اجوف یائی زیادہ تر باب سمیہ اور کم باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ ابھی وہ سلسلہ نہ ٹوٹے اس لیے پہلی ایگزامپل میں آپ کو باب ضربہ سے دے رہا ہوں جو کم استعمال اس کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا موجود ہے، لہٰذا یہ اجوف یائی ہے. ٹھیک. باب ضربہ نارمل ماضی مضارع، پہلا سٹیپ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ آپ کا جاء ضرب یضرب، یجیء، ویسے میں نے اس کو لکھ دیا. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ سچویشن نمبر 1 چاہے جو واوی ہو چاہے جو یائی، وہ ماضی کے پہلے 5 سیغوں میں پیدا ہوتی ہے اور پہلا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ جاء سے کیا بن جائے گا؟ جاء. سچویشن نمبر 2 مضارع کے 12 سیغوں میں پیدا ہوتی ہے. حرف علت متحرک ما قبل ساکن، حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. زیر اب ٹرانسفر کیا ہے تو زیر کے موافق حرف کیا ہے؟ یا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ بھی یہاں اینڈ پر ہی آ رہا ہے اس لیے میں اس کو اسی طرح لکھوں گا. جا یجیء. اب ماضی میں چھٹے سیغے سے اور مضارع کی گردان میں 2 سیغوں میں پہلے 2 قواعد کے اپلائی ہونے کی وجہ سے ایک تیسری سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں. اس میں سے پھر ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور ڈراپ کرنے والا ساکن کون سا ہے؟ حرف علت. ٹھیک ہے. ماضی میں پھر فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جاتی ہے. واوی میں ہم نے خیال رکھنا تھا زیر اور پیش کا، لیکن یائی میں کوئی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے زیر ہی لگانی ہے. اجوف یائی میں پیش نہیں، آپ نے زیر ہی لگانی ہے. ٹھیک. تو اب گردان سامنے رکھیں. جا جاؤ جاءت جاءتا جئنا، زیر آ گئی نا. جئنا، جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتنا جئتو جئنا حتی جئتو. ٹھیک ہے. اور جو حدیث میں آپ نے الفاظ سنے. پھر یجیو تجیو تجیو اجیو نجیو، یجیانی تجیانی تجیانی تجیانی، یجیونا یجینا تجیونا اور تجینا تجینا. ٹھیک ہے. یہ ساری گردان ہماری جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے. جا یجیو کے معنی ہوتے ہیں آنا. جا وہ آیا. زید آیا. جا زیدن. اللہ کی مدد آئی. جا نصر اللہ. اللہ کی مدد اور فتح آئی. جا نصر اللہ والفتح. اب دیکھیں ہم چونکہ وقف کر جاتے ہیں تو ابھی ہا پر کیا حرکت ہے؟ اب آپ کو پتہ چلیے کہ وہ بھی فاعل ہے اس کا. ماضی کے شروع میں اذا لگ جاتا ہے جبکہ معنی دیتا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے. پھر اس طرح کا مفہوم ترجمہ آپ کو ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جا کے معنی ہوتے ہیں آنا کے. جا کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس وقت اس کے معنی
آنا کے نہیں ہوتے بلکہ لانا کے بن جاتے ہیں. جا آنا، جا بھی لانا. میں کہتا ہوں وہ قلم لایا، کیا عربی ہوگی؟ جا بالقلم. اس میں لفظی ترجمہ بھی بن جاتا ہے ہمارا، جا وہ آیا بالقلم، قلم کے ساتھ، تو مراد وہ قلم لایا. ٹھیک ہے. اب اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سورہ نساء کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے اور اس کے حوالے سے 2 احادیث میں نے بیان کی ہیں، وہ آیت میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کون سا سیغہ ہے؟ جمع متکلم کا سیغہ. اب یہ آنا کے معنی میں استعمال ہونا ہے یا لانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے پریپوزیشن کے ساتھ. اگر آپ کو پریپوزیشن نظر آ رہی ہے آگے باقی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لانا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اذا جئنا، فرض کیا اس کو اتنا ہی رکھیں، جب ہم آئے. ٹھیک ہے. اب میں پریپوزیشن استعمال کروا رہا ہوں. اذا جئنا بشہید، جب ہم ایک گواہ لائیں گے. قیامت کی بات ہو رہی ہے. اذا میں نے بتایا ماضی میں داخل ہوتا ہے تو پھر مضارع میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور مضارع آپ کا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. من کل امت، ہر امت میں سے. تصور کریں کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترجمہ ہم کریں گے اور آپ کو لائیں گے. ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ بنتا ہے اور تجھے لائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اور آپ کو لائیں گے. عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان پر. ٹھیک ہے. ہاؤلائی آپ کا اشارہ. ٹھیک ہے. اللہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور جمع کے اشارے ہم نے پڑھے تھے کہ مبنی ہے. ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. ٹھیک ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ان پر بطور گواہ.